واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ بہت ہی قابل قدر اور قابل عزت میرے بزرگوں، قابل تکریم زندہ و پائندہ دل نوجوان بھائیوں، قابل شفقت میرے عزیزوں اور روحانی بیٹوں، قرآن مجید کی سورہ حجرات 26ویں پارہ کی ایک عظیم سورت ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ایک ایسی عظیم صورت ہے، اسے ہر سکول، ہر اکیڈمی، ہر کالج، ہر یونیورسٹی، ہر مارکیٹ، ہر ادارے اور ہر ریاستی سطح اور ریاستی لیول پر ایوان بالا و ایوان زیریں اور بین الاقوامی سطح پر اگر اس کو ایک قانون اور ضابطہ بنا دیا جائے تو ہمارے پورے کے پورے معاشرے میں امن کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ آج سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند خطبات جمعۃ المبارک کے اندر شاید 4-5 جمعے اس موضوع پہ لگ جائیں، ہم دیکھیں گے کہ سورہ حجرات میں
اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا تعلیمات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ادب سے لے کر، اللہ کے رسول کے ادب سے لے کر، معاشرے کے آداب تک اور معاشرے کے ادب سے لے کر پوری انسانیت اور جو ایک ہیومن لیول پر جو تعلیمات ہیں وہ ساری اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے آج صرف اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک آیت مبارکہ کی وضاحت، تفسیر و تشریح اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے، آپ کو اور ہمارے معاشرے کو اس کا عملی مصداق بھی بنا دے اور اسے ہماری زندگیوں میں اور اس کی روح کو پیدا فرما دے۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے، سورہ کا آغاز نہیں، آج کے خطبہ کے حوالے سے، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہت بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور عورتیں دیگر عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، بہت ممکن ہے کہ جن خواتین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہت بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پہ نکتہ چینیاں مت کیا کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارا کرو، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد گناہ کا نام بھی برا ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس کے باوجود توبہ نہیں کرے گا تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 باتیں کہی گئی ہیں اور ہم ان چاروں باتوں کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے، لیکن احساس یہ پیدا کرنا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا رب آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس آیت کو ذرا دوبارہ سماعت کریں تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں یہ نہ گزرے کہ ایک مہمان مقرر ہے جو اپنی فیلنگز شیئر کر رہا ہے یا اپنی باتیں کر رہا ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے آج کے اس ماحول کے اندر ایک پورے کا پورا ایک نیا گراؤنڈ ڈیولپ ہو رہا ہے جس کو آپ موٹیویشنل سپیکرز کہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، موٹیویشن قوم کے اندر پیدا کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے بعض دفعہ ان کی پورے ہفتے اور 3 دنوں کی ورکشاپ میں اللہ کے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو آپ موٹیویشن دینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے اور آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، تو پھر آپ موٹیویشن دیں گے انگریزوں کی باتوں سے، ادھر ادھر کے فلسفوں سے۔ اگر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، حکمت اور دانش کی بات ہمیں کافر سے بھی مل جائے تو اس سے بھی مومن لے لیتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن دکھ تو یہ ہے کہ وہی بات جو اللہ نے کہی ہو اور ہمارے اوپر اثر نہ کرے، اور وہی بات امریکہ سے ہو کے آ جائے تو ہمارے اوپر اثر کرے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم۔ اے ایمان والو،
والو جو مانتے ہو میں تمہارا رب ہوں، اے ایمان والو جو مانتے ہو قرآن رب کا کلام ہے، اے ایمان والو جو مانتے ہو اللہ کے رسول برحق ہیں، اے ایمان والو جو مانتے ہو قبروں میں جانا ہے، اے ایمان والو جو مانتے ہو زندگی کا حساب دینا ہے، میں تمہارا رب تم سے کہتا ہوں تم تو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ مذاق کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کو اگر کھنگالا جائے، تحقیق کی جائے تو سخریہ، مذاق، استہزاء، مسخرہ پن، ٹھٹھا کرنا، پھپتیاں کسنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کی انسلٹ کرنے کے لیے، اس کی توہین و تذلیل کے لیے، دوسروں کی نگاہوں میں اس کو گرانے کے لیے اس کے اوپر کوئی بات کہنا، کوئی اشارہ کرنا، کوئی بات لکھنا، کوئی اشوے، کوئی غمزے، کوئی حرکتیں، کوئی نقلیں، کسی قسم کا کوئی حرکت، کوئی اشارہ جس میں دوسرے کی تحقیر مقصد ہو اور پھر اوپر مقصد یہ بھی ہو کہ سن کے لوگ ہنسیں، اس کو کہتے ہیں مذاق اور سخریہ۔ ایک ہوتا ہے مزاح، المزاح، میم زا الف ہا۔ مزاح یہ ہوتا ہے کوئی ایسی دل لگی کی بات کرنا کہ دوسروں کے چہروں پہ اسمائل آ جائے، وہ مسکرانے لگ جائیں۔ اس میں اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مذاق میں مقصد ہوتا ہے کسی کی تذلیل، مزاح میں کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو نشانہ بنانا، کسی کی حد کے عزت قطعاً مقصد نہیں ہوتا، محض بات ایسے انداز میں کہنا کہ دوسرے ہنس لیں، مسکرا لیں اور محبتیں بڑھ جائیں اور کچھ غم کی دنیا میں انسان خوشیاں بانٹ لیں، وہ بالکل جائز ہے، اس کی شرعاً اجازت ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ یہاں جس چیز سے منع کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مسجد اسحاق کے میرے بزرگوں، نمازیوں، عزیزوں، بھائیوں اور بیٹوں، یہ رب کا قرآن ہے نا، ایک ایک لفظ پہ ہم نے ٹہر ٹہر کے غور کرنا ہے۔ اللہ کی توفیق سے کئی ہفتے بعض دفعہ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں رب نے کیا کہا ہے، جو دل میں باتیں آتی ہیں رب کی توفیق سے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر زیر قرآن مجید کا اتنا عظیم ہے، اس کے اندر معنی کا سمندر چھپا ہوتا ہے۔ مذاق کس کس چیز کا ہوتا ہے؟ مذاق کسی کی شکل کا مذاق، کسی کی عقل کا مذاق، کسی کے قد کا مذاق، کسی کی جسامت کا مذاق، کسی کے قد کا مذاق اور کسی کے فربہ مائل ہونے کا مذاق، یا اس کے مٹاپے کا مذاق، یا اس کے دبلا پن اور نحیف و نزار ہونے کا مذاق، کسی کی بیٹی کا مذاق، کسی کے بیٹے کا مذاق، کسی کے رشتے کا مذاق، کسی کی برادری کا مذاق، کسی کے خاندان کا مذاق، کسی کے سسرال کا مذاق، کسی کی رہائش کا مذاق، کسی کے کاروبار کا مذاق، کسی کے وجود کا مذاق، کسی کی ذہانت کا مذاق، کسی کی ڈگری کا مذاق، کسی کی کوالیفیکیشن کا مذاق، کسی کے انداز تکلم کا مذاق، کسی کی چال ڈھال کا مذاق، کسی کے لباس کا مذاق، کسی کی نشست و برخاست کا مذاق۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایمان والو مذاق نہ اڑایا کرو۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور ممکن ہے عورتوں کا اسپیشلی تذکرہ کیا، یہ بھی مذاق نہ اڑایا کریں۔ ممکن ہے جو مذاق اڑانے والی عورتیں ہیں وہ عورتیں بہتر ہوں جن کے اوپر پھپتیاں کسی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے مذاق اڑانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں کبیرہ گناہ ہے؟
اس کے دلائل میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مذاق اڑانا اس لیے کبیرہ گناہ ہے کہ جو مذاق اڑانے کے فیکٹرز ہیں، جو اسباب و علل ہیں، وہ معمولی نہیں ہیں۔ کوئی شخص ایسے ہی مذاق اڑانا اور پھپتیاں کسنا شروع نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ علماء نے، ماہرین نفسیات نے، کاش ہمارے معاشرے کو توفیق مل جائے کہ ہر چیز ہم قرآن سے لینے کے عادی ہو جائیں، حدیث سے لینے کے عادی ہو جائیں۔ ادھر ادھر کی سینگز کی باری آئے تو بہت بعد میں آئے، سب سے پہلے قرآن کو رکھیں، حدیث کو رکھیں، صحابہ کو رکھیں، تابعین کو رکھیں، سلف صالحین کے اقوال کو رکھیں۔ رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے فلسفے جہاں ان کی معراج ہوتی ہے، وہاں سے قرآن و سنت کی باتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی نازل کرتا ہے نا، اور اس کے اندر غور کر کے پھر علماء اور ائمہ کرام، صحابہ اور تابعین جب اندر سے باتیں نکالتے ہیں تو دنیا کا کوئی فلسفی وہ باتیں نہیں کر سکتا، نہ اس کی زبان سے نکل سکتی ہیں جو اس شخص کی زبان سے باتیں نکلتی ہیں جو اللہ کے قرآن میں ڈوب کے اس سمندر کے اندر سے موتی نکال رہا ہو۔ علماء کہتے ہیں مذاق کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، مذاق کرنے والا انسان متکبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اس لیے دوسروں کو چھوٹا دکھانا چاہتا ہے اور اس وجہ سے وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ گویا کہ مذاق خود ایک عادت ہے اور اس بری عادت کے پیچھے جو بری عادتیں چھپی ہوئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ بعض دفعہ وہ کبیرہ گناہ ہی نہیں، کئی کبیرہ گناہوں کا مرکب، کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کچھ کبیرہ گناہ ملتے ہیں، پھر انسان مذاق اڑانے، پھپتیاں کسنے، نشانے لگانے اور دوسروں کو انسلٹ کرنے کے فن کا ماہر ہوتا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کل مذاق اڑانے کو آرٹ سمجھا جاتا ہے۔ پورے ڈرامے، پورے سیریز، پوری فلمیں، پورے ناول، پوری کہانیاں، پوری داستانیں، پورے اخبارات، پورے لوگ باقاعدہ تیار کیے جاتے ہیں کہ کیسے مذاق اڑانا ہے، پھر کس طبقے کا کس طرح سے مذاق اڑانا ہے، علماء کا کیسے اڑانا ہے، حکمرانوں کا کیسے اڑانا ہے، فلاں برادری کا کیسے اڑانا ہے، فلاں برادری کا کیسے اڑانا ہے۔ کبھی اس کو کامیڈی کا نام دیا جاتا ہے، کبھی کوئی اور نام دیا جاتا ہے۔ یہ بدترین قسم کا گناہ، اس کی پہلی وجہ اور اس کا پہلا سبب آپ کے دل کے اندر چھپا ہوا وہ تکبر ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنہ من كان في قلبی مثقال حبۃ من کبر، رائی کے دانے کے برابر جس دل میں تکبر آ جاتا ہے اللہ کی جنت اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس لیے آپ پھر دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانے کی دوسری وجہ بعض دفعہ آپ کے اندر چھپا ہوا حسد ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کا مقام، کسی کی عزت، کسی کی شہرت، کسی کی ناموری، اس کا مرتبہ، اس کا بلند ہوتی ہوئی شان گوارا نہیں ہوتی، آپ اندر جل رہے ہوتے ہیں۔ پھر جلتے جلتے آپ کے پاس ایک حل یہ ہوتا ہے کہ مذاق اڑا کے، پھپتیاں کس کے، نشانے لگا کے، باتیں لگا کے، چوٹیں لگا کے آپ اندر کی حسد کی آگ کو بجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ مذاق اڑانے کی حسد ہوتا ہے۔ اور ایک تیسری وجہ علماء کرام نے جو مذاق اڑانے کی بیان کی ہے کہ بعض دفعہ آپ کسی کا مذاق اس وجہ سے بھی اڑاتے ہیں کہ آپ فارغ ہوتے ہیں، وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، اور اس ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کو اتنی فضول حرکت ملتی ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک چوتھی وجہ مذاق اڑانے کی، علماء نے کیا کمال کی بات لکھی ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کبھی کبھی آپ لوگوں کے غم کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی مصیبتوں پہ پھپتیاں کستے ہیں، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں اور اس پہ مرچیں لگا لگا کے جب وہ روتا ہے، سسکیاں آہیں بھرتا ہے تو آپ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر کی پست فطرت اور حیوانیت ہوتی ہے جس وجہ سے آپ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک پانچویں وجہ جو علماء و اسلاف نے لکھی مذاق اڑانے کی یہ ہوتی ہے کہ آپ محض
ہنسنے ہنسانے کے لیے مذاق اڑاتے ہیں. ہے یہ بھی گناہ؟ ہنسنے کے لیے آپ کو کسی کی عزت ہی نظر آئی ہے؟ ہنسنے ہنسانے کے لیے آپ کو کسی مسلمان کی عزت ہی نظر آئی ہے اور آپ نے اس کے مقام، عزت اور شان، مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھا؟ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ مذاق کے پیچھے یہ اتنی ساری وجوہات ہوتی ہیں، کبھی حسد ہوتا ہے، کبھی تکبر ہوتا ہے، کبھی ذلت امیز کرنے کے رویے ہوتے ہیں، کبھی فارغ البالی ہوتی ہے، کبھی ہنسنے ہنسانے کی طبیعت اور مزاج ایسا ہوتا ہے کہ بس آپ ہر وقت ہنستے ہنساتے ہی رہتے ہیں. جو بھی وجہ ہو، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بعض دفعہ مذاق کبیرہ گناہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. آگے بڑھیے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے. یہ بات بھی واضح ہو گئی لوگ مذاق کیوں اڑاتے ہیں. یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مذاق اڑانا کبیرہ گناہ ہے. اب سنتے چلے جائیے رب تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم اور اس کی خاص رحمت سے مذاق اڑانے کا نقصان کیا ہوتا ہے. مذاق اڑانے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس عادت بد سے باز نہ آئے اور مذاق اڑاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، تو آپ کے نام اعمال میں اسے کبیرہ گناہ بھی لکھا جائے گا اور بعض دفعہ اس وجہ سے آپ کی نیکیاں بھی صاف ہو جائیں گی. دوسرا نقصان، جب بھی ہم مذاق اڑاتے ہیں، جتنی بھی مذاق کی قسمیں ہیں ساری آپ جمع کر لیں تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ کبھی تو آپ مذاق رب کی تخلیق کا اڑاتے ہیں، کبھی آپ مذاق رب کی تقسیم کا اڑاتے ہیں. اگر آپ نے کسی کی شکل کا مذاق اڑایا، چھوٹے قد کا تھا تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے ٹھگنا کہہ دیا، بڑے قد کا تھا تو اسے ذلیل کرنے کے لیے لمبا کہہ دیا، لمبوترا کہہ دیا، اس طرح کے نام رکھ دیے. اگر بیچارہ سیاہ فام ہے تو اس کا نام آپ نے کالا بجھنگ رکھ دیا. اگر وہ سفید رنگت والا ہے تو اس کا نام اور غلط انداز میں آپ کو جو اچھا لگا اپنے طریقے کے مطابق آپ نے رکھ دیا. اگر وہ غربت ہے اس کی تو یہ ساری قسمیں اللہ کی تخلیق کا مذاق ہیں. کسی کو اونچا بنانے والا، کسی کو چھوٹا قد دینے والا، کسی کی ٹانگ میں لنگڑا پن ہے تو یہ اللہ کی تخلیق ہے. حسین و جمیل ہے تو اللہ کی تخلیق ہے. بد شکل و کبھی ہے تو اللہ کی تخلیق ہے. معذور ہے تو اللہ کی تخلیق ہے. جیسے بھی ہے اللہ کی تخلیق ہے. جب آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کا نہیں، وہ اس کے بنانے والے رب کا مذاق ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا. اسے ایسے رب نے بنایا ہے، اللہ کی تخلیق کا مذاق ہے. اگر آپ اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی حالت کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی اولاد کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی اولاد کی ناکامیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے زوال پذیر حالات کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر آپ اس طرح کی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی دکان، اس کے کاروبار کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ اللہ کی تقسیم کا مذاق ہوتا ہے، وہ اللہ کی تقدیر ہے. تو آپ جب بھی مذاق اڑاتے ہیں یا اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی تقسیم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. پہلا میں نے عرض کیا اس کا نقصان یہ ہوگا کبیرہ گناہ لکھا جائے گا. دوسرا نقصان یہ ہوگا گناہ تو اس میں لکھا ہی جائے گا، نیکیاں بھی صاف ہو سکتی ہیں. اور تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ یہ اصل میں مذاق اس کا نہیں ہوگا، اللہ کی تخلیق یا اللہ کی تقسیم کا مذاق اڑا ہوگا. اس کا چوتھا نقصان یہ ہوگا پھر رب کریم اس کے اوپر ناراض ہوں گے. اور جب رب تعالی اپنی تخلیق اور اپنی تقسیم کا مذاق اڑتا دیکھیں گے، ڈر لگتا ہے ایک دن آئے گا کہ آپ کی حالت ویسی ہو جائے گی جس کا آپ مذاق اڑاتے تھے. اگر آپ کی نہ ہوئی تو آپ کی نسلوں کی ہو جائے گی. کیونکہ رب کے ساتھ کھیل لینا، کتنا کھیلیں گے، کتنا کھیلیں گے.
آپ انسانوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کیا کہنے ان کی عظمت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو حیوانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آثار صحابہ کی ایک عظیم کتاب، حدیث کی جس کتاب میں صحابہ کے آثار جمع ہوں اسے مصنف کہتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، لو سخرت من کلب لخشیت ان اکون کلبا، انسان کا مذاق اڑانا، غریب کا مذاق اڑانا، مزدور کا مذاق اڑانا، فقیر کا مذاق اڑانا تو دور کی بات ہے، اگر میں کتے کا مذاق اڑاؤں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسے نہ ہو رات کو مذاق اڑایا اور صبح ہونے سے پہلے کہیں اللہ ناراض ہو کہ میری شکل اس جیسی نہ بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، عیرت رجلا بالافلاس فافلست بعد 40 سنہ، میں نے ایک آدمی کی غربت کا مذاق اڑایا، یہ دیکھو اس کے کپڑے کیسے، یہ دیکھو اس کا مکان کیسا، یہ دیکھو اس کی رہائش کیسی، یہ تنگ دست کیسا، میں مذاق اڑا کے بھول گیا۔ 40 سال کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ نے میری حالت کو اسی جیسا کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں رب کریم نے اس طرح کے شواہد کی طرف ہمیں توجہ بھی دلائی ہے۔ آپ مذاق اڑاتے ہیں دولت کے گھمنڈ میں، دوسروں کی غربت کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، اپنے حسن کے گھمنڈ میں، جمال اور خوبصورتی کے گھمنڈ میں، دوسروں کی شکل کا۔ ذرا لاہور کے جنرل ہسپتال، لاہور کے کسی بھی ہسپتال میں چکر لگا کے کبھی کبھی مریضوں کے چہروں کو دیکھ لیا کرو۔ پچھلے ماہ کی بات ہے، ایک نوجوان خوبصورت ہے، گبرو ہے، توانا ہے، لمبا اونچا اس کا قد ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، میں اپنی آنکھوں سے اس کو راجوال کی گلیوں میں چلتا پھرتا بھی دیکھتا ہوں، اور ہسپتال کے اوپر میں بیڈ پہ لیٹے ہوئے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو سچی بات ہے کہ مجھ سے اس کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا۔ آپ نے جوانوں کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا، آپ نے حسینوں کے چہروں کو بگڑتے نہیں دیکھا، آپ نے آگ کے حادثے، ایکسیڈنٹ کے حادثے، روڈ کے حادثے اور اس سے شکلوں کو بدلتے نہیں دیکھا، آپ نے ٹانگوں کو کٹتے کیا نہیں دیکھا ہے؟ لا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، ممکن ہے جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہت بہتر ہوں۔ قرآن مجید اس حوالے سے وہ کچھ کہتا ہے، ایسے ایسے واقعات بیان کرتا ہے، لیکن میں تو یہ عرض کرتا ہوں اگر ہم قرآن مجید سے ہٹ کے قرآن مجید کے بعد ہم اپنے معاشرے کو بھی دیکھ لیں، آپ کے دائیں بائیں حالات کیسے بدلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں شاید سال لگتے ہوں گے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کبھی اللہ کی پکڑ اتنی شدید ہوتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں بھی حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ، بس وہ کھاتا پیتا گھرانہ، امیر کبیر گھرانہ اور باپ کی وفات اور پھر برکتیں ایک سیکنڈ کے اندر ایسے اٹھتی ہیں کہ اس کی اولادوں کو دنیا نے بھیک مانگتے بھی دیکھا ہے۔ اے لاہور کے تاجروں، شاید آپ بھول جاتے ہو کہ اس اعظم مارکیٹ کے اندر کتنے خاندان ایسے ہوں گے جو پہلے امیر کبیر ہوتے تھے، فیکٹریوں ملوں والے ہوتے تھے، اور آج وہ دوسروں کے ملازم ہیں، اور کتنے ایسے ہوں گے جو پہلے دوسروں کے ملازم ہوتے تھے اور آپ ان کے گھروں پہ دسترخوان کی رونقیں لگتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے حالات کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ وہ عظیم الشان اور عبرتناک واقعہ تاریخی حیثیت سے کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا،
جسے بعض مورخین نے ایک تاریخ میں سبق کے حوالے سے لکھا ہے، اسی طرح کا ایک تاجر ہے، کاروباری ہے، بڑا انسان ہے، گھر میں بیٹھا ہے، کھانا چن دیا گیا ہے، دسترخوان سجا ہے، میاں بیوی بیٹھے ہیں، اونچا ڈیرا ہے، بلند و بالا مکان ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، فقیر کو جا کے تھپڑ لگا کے آ جاتا ہے، بیوی کہتی ہے کیا دیا؟ کہتا ہے تھپڑ لگایا ہے، آرام نہیں کرنے دیتے، ہر وقت ستاتے رہتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، رب کی پکڑ آتی ہے، زوال پذیر ہوتا ہے، زوال ہوتے ہوتے مکان بیچتا ہے، بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس عورت کا آگے نکاح ہو جاتا ہے، 20-25 سال کا عرصہ گزرتا ہے، دوبارہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اب کی بار اس کا خامن جاتا ہے، خامن جانے کی بجائے اپنی بیوی، اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں پتہ کر کے آتی ہوں، دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے، خامن انتظار میں واپس کیوں نہیں آئی ہے؟ جب خود چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے فقیر سامنے، اس کی آنکھوں میں آنسو، پوچھتا ہے کیا ماجرا ہوا؟ وہ بتاتی ہے تم نہیں جانتے کیا ہوا، تم نہیں جانتے کیا ہوا، یہ جو آج فقیر بن کے آیا ہے، 25 سال پہلے میں اس کے گھر میں اس کی بیوی ہوا کرتی تھی۔ 25 سال پہلے کس محلے کی بات، کس شہر کی بات، فلاں شہر کی، فلاں محلے کی، فلاں جگہ کی، فلاں لوکیشن، اگر وہی محلہ، وہی جگہ، وہی لوکیشن ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 25 سال پہلے جس فقیر کو اس نے دھکا دیا تھا وہ فقیر تو میں تھا۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللہ تو ہے بادشاہوں کا بادشاہ، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر، بھلائیاں تیرے پاس ہیں، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان يكونوا خيرا منهم، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ممکن ہے مذاق اڑانے والوں سے بہت بہتر ہوں۔ آپ پوچھئے امام کائنات، کونین کے تاجدار، دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کو پتا چلے گا کبھی کبھی مذاق اڑانے والے، یہ تو پھر دنیا کی بات ہے نا، دنیا میں حالات بدل جائیں، تلک الایام نداولها بین الناس، فیصل آباد کے تاجروں اور کراچی کے مارکیٹ اور بازاروں اور لاہور کے بڑے بڑے تاجروں اور سرمایہ داروں سے ذرا پاس بیٹھ کے پوچھ کے تو دیکھیں، آپ کے دائیں بائیں، آپ کے محلے میں، آپ کی مارکیٹ میں، آپ کے پلازے میں، آپ کے آگے پیچھے 10 20 30 سال کے وقفے سے ایسی کہانیاں پاکستان کی سرزمین پہ چپے چپے پہ لکھی ہوئی ہیں، تم آنکھیں بند کر لو تو یہ تمہارا قصور ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے مذاق نہ اڑایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، دنیا میں بھی حالت بدل سکتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا، لاہور سے واپس جا رہا ہوں اور لوگ جمع ہیں، روڈ کے اوپر اکٹھے ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، بکائیں ہیں، فغائیں ہیں، عجیب قسم کے آنسو ہیں، عجب منظر ہے، اور سامنے دیکھتا ہوں ایک پوری فیکٹری کو آگ لگ چکی ہے اور لوگ روتے ہیں کہ اس بیچارے کے پاس تو یہی سب کچھ تھا، آگ لگنے کے بعد اس کے حالات کیسے بدلے ہوں گے، کیا اس کا حال ہوا ہوگا۔ کل پرسوں ایک پروفیسر صاحب کی بیٹی
روتی دھوتی عجب انداز میں ہر بات کے بعد سسکیاں ٹھنڈی سانس سے بھرتی میرے پاس آتی ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں کیا ماجرا ہے؟ بتاتی ہے ابو جی کی اچانک ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ ہونے کے بعد میری والدہ اب نارمل ہو گئی، بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. آپ کو عزت ملی ہے تو آپ اسے اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے ہیں. آپ کو دولت ملی ہے تو آپ کے گردن میں سریا آ گیا ہے، آپ کو مقام مل گیا ہے، شان مل گئی ہے تو آپ پھولے نہیں سماتے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھے ہیں. دنیا میں بھی حالت بدل سکتی ہے، پھر آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اور وہ زیادہ قابل غور ہے. ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ جنتوں کا مالک ہو اور تمہیں اللہ جہنم میں پھینکے اور اس سے کہ اب اس کا مذاق تم اڑاؤ نا. قیامت کی طرف بھی اشارہ ہے، بلکہ اصل تو مفسرین نے قیامت کا ہی حوالہ دیا کہ ممکن ہے دنیا میں جن کو کمتر سمجھ کے تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، آخرت کے لحاظ سے رب کی نگاہوں میں، کیونکہ رب کریم نے نہ دولت کو دیکھنا ہے نہ شکل کو دیکھنا ہے. ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ دولت دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے اعمال اور دلوں کی دنیا کو دیکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل العظیم السمین لیأتی عند اللہ یوم القیامہ لا یزن جناح بعوضہ. ایک موٹا تازہ فربا انسان، خوبصورت گبرو انسان، دنیا کے لحاظ سے سٹیٹس بھی اونچا ہے، قیامت کے دن آئے گا اللہ جب اس کو تولیں گے تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ جو دبلے پتلے ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا لرجل عبداللہ اثقل فی المیزان من احد. عبداللہ کی ایک ٹانگ کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. کبھی آپ سابقہ تاریخ میں نگاہیں دوڑائیں نا، مذاق اڑانے والا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، وڈیرا ہے، جگیردار ہے، بڑے منصب پہ ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا بلال ہے، کالا ہے، حبشی ہے، موٹے ہونٹوں والا ہے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. وہ ظالم جانتے نہیں کہ جو ہمارے گھروں میں برتن صاف کر رہا ہے اور جھاڑو دے رہا ہے یہ بلال حبشی تو اتنا عظیم ہے، زمین پہ چلتا ہے تو قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. مذاق کی ایک بدترین قسم ہوتی ہے دین کا مذاق، دین کا مذاق، قرآن کا مذاق، مسجد کا مذاق، آیتوں کا مذاق، تلاوت کا مذاق، مولوی کا مذاق، امام کا مذاق، عالم کا مذاق، مسجد کا مذاق، مدرسے کا مذاق، خانہ کعبہ کا مذاق، مدینہ کا مذاق، مکہ کا مذاق. یہ کفر کی، منافقت کی نشانی ہوتی ہے. مذاق کی یہ قسم تو اس قدر بدترین قسم ہے جسے آج کی اس دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت پروموٹ کیا جا رہا ہے. علماء کو بدنام کرو، مولوی کو بدنام کرو، مسجد کو بدنام کرو، ممبر و محراب کو بدنام کرو. یہ اصل میں اس عالم کا مذاق نہیں ہوتا یا امام کا مذاق نہیں ہوتا، یہ اس چیز کا مذاق ہوتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس عالم کو نمائندہ بنایا ہوتا ہے. اور اسی لیے اسلاف کہا کرتے تھے لحوم العلماء مسمومہ. علماء کے گوشت کھانے کا جو عادی ہو جائے، مذاق اڑانے، غیبتیں کرنے، پھپتیاں کسنے کا جو عادی ہو جائے، من شمھا مرضا، جو اس کو سونگنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. اور جو ان کا گوشت کھانے لگتا ہے اس کے اوپر ایسا زہر سرایت کرتا ہے کہ اس کے اندر سے دین اور ایمان ختم ہو جاتا ہے.
یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے نا. کچھ لکھاری ایسے ہیں, کچھ اینکر پرسن ایسے ہیں, کچھ باتونی ایسے ہیں, کچھ بولنے والے ایسے ہیں, کچھ رائٹر ایسے ہیں, ان کی کہانی مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہر کہانی کا تعلق کسی عالم اور مولوی سے جوڑ کے اس خاص طبقے کا مذاق نہیں اڑاتے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, اس سے بھی آگے بڑھیے. مذاق کی ایک بدترین شکل آج کی اس دنیا میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ تو ہمارے دین کا, اللہ کا, اللہ کے رسول کا, اللہ کی آیتوں کا, نماز اور روزے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. ایک پورا طبقہ ہے وہ مذاق اڑائے گا, کبھی داڑھی کا, کبھی نماز کا, کبھی روزے کا, اور مختلف اس کے حربے ہوں گے, مختلف طریقے ہوں گے, مختلف ہیلے ہوں گے, مختلف بہانے ہوں گے. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو منافق لوگ تھے وہ تو اندر سے کنجوس ہونے کے باوجود منصوبہ بندی اور پلاننگ ایسی کرتے تھے کہ اپنی کنجوسیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے صدقہ خیرات کرنے والے صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے. کیسے؟ اگر کسی نے زیادہ صدقہ دے دیا, کہا دیکھو ریاکاری کرتا ہے, دکھلاوا کرتا ہے, دکھانے کے لیے اتنا صدقہ کر رہا ہے. اگر کسی نے تھوڑا کیا, بولو تیرے اتنے صدقے سے کیا ہو جائے گا. مذاق کی اس قسم کا تذکرہ اللہ نے منافقین کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا. الذین یلمزون المتطوعین, یہ منافق لوگ اہل ایمان جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان پہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, یہ ایمان والوں پہ پھپتیاں کستے ہیں. اللہ نے اس کی سزا یہ بتائی ہے کہ قیامت کے دن ایسے منافق اور کافروں کا مذاق اللہ اڑائے گا. اللہ ان کو مذاق کا نشانہ قیامت کے دن بنائے گا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, ان اہل ایمان کو جنت کے تختوں پہ بٹھا کے کافروں منافقوں کو زنجیروں میں پابند سلاسل کر کے بیڑیاں لگا کے اللہ کہے گا آج ان کے مذاقوں کا بدلہ لے لو. وقت کم ہے, آخری 3-4 منٹ کے اندر ایک دو آخری گزارشات کر کے میں اجازت چاہوں گا. اگلا حکم یہ دیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ پہ نکتہ چینیاں نہ کیا کرو. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور اس پر مستقل گفتگو کی ضرورت ہے. بالخصوص اس سے پہلے جو عورتوں کا حوالہ دیا نا, عورتوں کا, یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن مجید میں رب کریم عموماً علیحدہ عورتوں کا نام نہیں لیتے. کم آیات ہیں جن میں مردوں کا عورتوں کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ ہوتا ہے, وگرنہ جو احکام مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت مردوں کو مخاطب کر کے احکام بیان کرتے ہیں. جہاں کوئی خاص اہمیت ہوتی ہے وہاں اللہ رب العزت عورتوں کا اسپیشل تذکرہ کرتے ہیں. اور اس آیت میں اللہ نے اسپیشل کہا اے عورتوں تم بھی ایک دوسری کا مذاق نہ اڑایا کرو. عورتوں میں بھی یہ خاص عادت ہوتی ہے. ساس بہو کا مذاق اڑاتی ہے, بہو اپنی ساس کا مذاق اڑاتی ہے. نند بھاوج کا جو رشتہ ہے اس کے اندر مذاق اڑانے کے کیا کیا انداز ہیں. یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ہی تلخ قسم کا موضوع ہے اور بڑا ہی کڑوا موضوع ہے جس کو سوچ کر بھی انسان بعض دفعہ ایسے انسان کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ مسلم معاشرہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے, یہاں کی ماں بہنوں بیٹیوں کا کیا حال ہو گیا. میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ ایک عورت کو, اس کے گھر میں بہو آئے روز مذاق, تیرا کھانا ایسا, تیری روٹی ایسی, تیرا پکانا ایسا, تیری چال ایسی, تیری شکل ایسی, تو ایسی.
یہ لمز بھی ہے، یہ مذاق بھی ہے، مذاق ہی کی قسم ہوتی ہے، نکتہ چینیاں کرتے رہنا، ہر وقت عیب نکالتے رہنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ٹٹولتے ہی رہنا، اور کسی نہ کسی داغ و چھینٹے کا تذکرہ ہی کرتے رہنا، اور اچھی خوبی کسی کے اندر آپ کو نظر ہی نہ آنا۔ بدترین ایک مذاق کا یہ انداز بھی ہوتا ہے کہ نکتہ چینیاں کر کر کے آپ مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ، اور اللہ کرے وہ آخری مرتبہ بھی ہو، یہ واقعہ سنا ہی نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور سنا بھی۔ اس عورت کی اپنی بیٹی، میں ڈرتا تھا کہ آخر اس کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، کل کو ان کی بھی شادیاں ہونی ہیں، ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ مکافات عمل ہے، یہ اللہ کی دنیا ہے، اوپر رب بیٹھا ہوا ہے، اسے صبر ہی نہیں، ہر وقت اپنی بہو کا مذاق اڑاتی ہے۔ میں نے پھر اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا اور آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا۔ اس کی اپنی بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے، سہاگ رات، اگلی ہی صبح فجر کی نماز کے بعد داماد کا فون آ جاتا ہے، نہ مجھے تیری بیٹی کا جہیز پسند ہے، نہ شکل پسند ہے، اسے واپس لے جاؤ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پہ نکتہ چینیاں نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے نہ پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، آخری بات کہی، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ یہ سب کچھ سن کر اب بھی توبہ نہیں کریں گے تو ایسے لوگوں کا میں نام اہل ایمان کی فہرست سے نکال کے ظالموں میں لکھ دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ یہی موضوع، جب بھی میرا آئندہ جمعہ ہوگا اللہ کی توفیق سے یہ موضوع جاری رہے گا، سورہ حجرات کی اخلاقی تعلیمات۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔